محترم ناظرین، آئیے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دوسرا پارٹ مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، چھوٹے کو بھی، ماں اور بہنوں کو بھی سننا چاہیے۔ اس سے بہت نصیحت، اس واقعہ میں بہت نصیحتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی نازل فرمایا اور قرآن مجید کے اندر بھی نازل فرمایا۔ آئیے مکمل واقعہ سے مات فرماتے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار دیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد گزاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھے کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں بے گناہ گرا دیا اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی رات میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی، اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں دوسرے بھائی نے شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر بیٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا، ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے، اور جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے، اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور اس چیز کا عزم میں مصمم کرے کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سے راضی و خوش ہو۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے خود نڈھال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے وہی کی اس کو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام اور نہ جائیں گے فائدہ۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کیا ہوا، اس واسطے لائق بیان کے نہیں جو کچھ اس کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رد پر رحم کیا نہ فریاد سنی۔ پھر کنویں میں ڈالا تو کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے۔ بہت روئے مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں ڈال دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تو رسی کاٹ دیا اور سب بھائی نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے، بالکل ننگا کر دیا۔ انہوں نے رسی کاٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل امین یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب تم کو کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب موتی اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جب کچھ کرنا تھا تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوں گی؟ آپس میں مشورہ ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا، جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تھا کہ ایک حد تک ان کو یقین و اطمینان ہو جائے۔ ان سب بھائیوں نے جو کچھ مکر بھی کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَا إِلَىٰ آخِرِهِ، ترجمہ، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے، سب کے سب نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ چھوٹے بھائی یوسف سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا
ان کی طرف آ نکلا، یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمارے کیے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بعض ان میں سے اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہانی بھیڑیا اس کی طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا جو خون سے آلودہ تھا نکال کر رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفکر ہو گئے۔ وقال تعالی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب۔ ترجمہ: حضرت یوسف کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ پر حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس خون آلود غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے، لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی۔ اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچ ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر باپ کے حکم کے واسطے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند لگتے جگر یوسف کو کھایا ہے؟ تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول خدا، قسم ہے میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوشت انبیاء علیہ السلام کا ہم پر حرام ہے، اور حضرت میں تو ایک بہت ہی بڑی بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب کو بطور معجزہ کی اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کے واسطے نکلا ہوں، بوجہ گردش کے، جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 فرسنگ کی راہ سے شب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج الگ صبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ پہ بکری کا لہو لگا کر آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چغل کھلی درست نہیں، مگر سبب بے گناہی حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں سچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں کو فریاد میں یوسف کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین صبر مانگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ: اور کہا حضرت یعقوب نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہو، لہذا میں صبر جمیل اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتائے ہو۔ یعنی کرتا پر لہو لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت العزن بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی، یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ اس سے حضرت یعقوب نے دریافت کیا، یا اخی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تو ان سے معلوم کر کہاں۔ الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ملک الموت کو جانتے ہو، وہ ہر شخص کو جان کو قبض کرتے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل نے ملک الموت سے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہے۔
اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق کے وہ آوازاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ اسی اثنا میں ایک فقیر محتاج ان کے در پر حاضر ہوا۔ اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بولے کہ حضرت یعقوب کسی کام میں مشغول ہو گئے، اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ بد دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھ۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض 40 برس تک یوسف کے غم میں رہے۔ یہ بذریعہ الہام مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے حضرت یعقوب نے خدا کی درگاہ میں التجا کی تو رحیم و کریم عالم الغیب جو خطا مجھ سے ہوئی قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی، یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب کر ہی رہے تھے کہ فوراً حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یعقوب تم پر جو رنج گزرا اس سے اس بات کو سوچنا چاہیے تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کوئی دخل نہیں۔ مروی ہے، جب یوسف کے بھائیوں نے ان کے بدن کے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل نے پیراہن حریر کا بہیج سے لا کر انہیں پہنایا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یوسف کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 17 برس کا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف 3 دن 3 رات رہے۔ اتفاقاً مرض الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو جا رہا تھا۔ ماندگی کے سبب راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھو سے پرور اور شہر کی آبادی سے دور تھا۔ پانی میں اس کا تلخ شور تھا، مگر حضرت کے گرتے ہی اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا۔ سوداگروں کے سردار کا نام مالک زعز تھا اور بشیر نام کا ایک غلام تھا۔ وہ بغرض پانی اس کنویں پہ آیا اور پانی کے واسطے کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل امین نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں کو تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف کو بخشا، دوسرا حصہ سارے جہانوں کو دیا۔ سوداگروں نے جب ان کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں۔ اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و گل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ غلام ہمارے گھر کا ہے، مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمعون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا، اور مالک بن زام نے ان کو سوداگروں قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ یہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زام نے کہا کہ اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں تھے۔ تم اگر چاہو تو لے لو۔ پس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیا، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہیں، اور اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کے غرض یہ تھی کسی طرح سے باپ کے نظروں سے دور کر ڈالے، ورنہ محتاج نہ تھے۔